صحیح ہو گئی سر. یہ آگے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کو ایجوکیشن کا. سوسائٹی میں ظاہر ہے جو چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں, خاندانوں کے اندر بھی, آفیسز میں بھی, وہ بھی, تو کیا اس کے اندر کو ایگزسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے؟ اور یہ آفیسز میں, گھروں میں اور تعلیمی اداروں کے اندر اس کے لیے کیا رہنا؟ یہ مشکل کام ہے جی. میرا خیال ہے کہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے نا, ایسا ہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے. اسلام کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید کہ آپ کو ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے, ایک خدا کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. اور دوسرا سیکس ڈسپلن. یہ سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے. فرائیڈ نے تو بھی آگے بات کی ہے نا. اسلام تو یہ بات کر رہا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہیں جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں, ان میں پہلے نمبر پہ عورتوں کو ذکر کیا ہے. تو اس کے لیے ڈسپلن یہی ہونا چاہیے تھا جو سورہ نور میں ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس میں سٹیپ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے جو عورتیں ہیں ان کو چونکہ اٹریکٹفل بنایا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سینے کو بھی ایک اضافی کپڑے سے ڈھانپیں گی, اور اپنے سر کو بھی اور چہرے کا بھی نقاب کریں گی. جلباب ہے, اس کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. اور اگر کسی کو چہرے کا نقاب کرنے میں مسئلہ ہے وہ میڈیکل ماسک یوز کر لے. ظاہر ہے یہ عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے, یہ اس کی عزت ہے. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز. یہ اللہ نے اس کو رسپیکٹ دی ہے کہ تم اتنی اٹریکٹیو ہو کہ تمہاری ڈگنیٹی اس کے اندر ہے, کیونکہ مرد تو اپنی بدماشی سے باز نہیں آئیں گے, تم اپنے چہرے کو ڈھانپ لو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو قانون تو میجارٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سیکس ڈسپلن تو پھر اس طریقے سے ہے, اس میں تو کو ایجوکیشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے ملکوں کی اکانومیز کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے حکمرانوں کی پرائورٹیز کا بھی مسئلہ ہے. میڈیکل کالجز بھی آپ کو اکا دکا ہی نظر آئیں گے جن میں صرف عورتوں کی تعلیم ہے, ادروائز تو یہ مکس والا معاملہ ہے. تو اب جب تک کوئی یونیورسٹیز کا بندوبست نہیں ہوتا اس طرح کی, اس وقت تک پھر یہ ہے کہ نگاہوں کا پردہ کیا جائے. اور نگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ یعنی وہ مٹکا نہیں آنکھوں میں ہونا چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. وہ اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو میں غامدی صاحب کے کئی بار پروگرام دیکھتا ہوں, تو ان کی نظروں میں جو شرم و حیا ہے وہ تو رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی والے مولویوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ڈگنیٹی ہے اس بندے کے اندر بات کرتے ہوئے, کس طرح نظریں جھکا کے وہ بندہ بات کرتا ہے. تو اس طرح کا پردہ ہوگا پھر, اور پھر علیحدگی والا معاملہ نہیں ہوگا. جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں نا کسی جگہ, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہاں کمبائنڈ ایک کلاس والا معاملہ ہے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ جب کی تو ہمارے کلاس میں بھی فیمیلز پڑھتی تھی, لیکن وہ آخری بینچ پہ ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ آڈیٹوریم سٹائل کا بنا ہوا ہے, تو کبھی ہمیں فیل بھی نہیں ہوا تھا, اس طرح کا انٹریکشن تو نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھی اسی جگہ پہ پڑھ رہی تھی. جس نے بچنا ہے اس نے خود بچنا ہے. تو معاملات چل رہے تھے. تو فی الوقت جب تک کوئی اس طریقے سے الٹرنیٹیو معاملہ نہیں آتا تو تھوڑا سا ڈسپلن وہ والا کر لیا جائے کہ اس میں یعنی جو انٹریکشن ہے کہ کوئی معاملات آگے چلائے, اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ٹیچرز بھی بہت انوالو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی میں نے یعنی مذہبی ٹیچرز دیکھے ہیں, وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے میں اپنے کمروں میں بلاتے ہیں, اور پھر بعد میں کئی چیزیں نکلتی ہیں. تو اس میں اس امام میں پھر سارے ہی ننگے ہیں. جس نے بچنا ہے وہ خود ہی بچنا ہے. حکومتی لیول پہ تو بالکل مجبوریاں ہیں کہ اسپیس کی کمی ہے, لیکن کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جان بوجھ کے بھی ایسا کرتی ہیں ایڈمیشن میں انکریز کرنے کے لیے. اور جب بہت سے لوگوں نے دوسرا انیشیٹو لیا کہ ہم صرف ایک جنس کو جو ہے وہ کیمپس بنائیں گے, تو ان کے ایڈمیشن اس طرح سے کہ نہیں وہ اگلے سیمسٹر میں ختم کر دیں. تو جن کے پاس چوائس ہے اور اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے, پیسے بھی ہیں, ان کو بھی. لیکن میرے سامنے تو اس سے اپوزٹ مثال بھی موجود ہے. اب جہلم میں جو اے پی سی ہے, آرمی پبلک کالج, پہلے وہ میلز اور فیمیلز کا اکٹھا تھا. انہوں نے لادہ کیا ہے, ان کی تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ بڑے سیٹسفائی ہیں. میری اپنی بچی بھی وہیں پہ پڑھتی ہے کہ وہ بالکل لادہ سلسلہ اور بڑی اچھی تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ ایک سوچنے کا صرف زاویہ ہے. باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں, یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں, تو وہ پھر یہی کچھ ہی کرواتے ہیں. وہاں سے پڑھ لکھ کے کوئی نہیں نکلتا, وہ یہی کچھ ہی کر کے نکلتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر جو مین انٹیلیجنسی ہے وہ جو سرکاری یونیورسٹی سے بےچارے محنتیں کر کے لوگ ہاسٹلوں میں ٹیوشنیں پڑھا کے اپنی فیسیں دے کے, وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی آپ کے جو سیاست کی بنیاد کے اوپر وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے وہ تو ایکسیپشنل ہے. جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہی ہے آپ کی.